अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाय लो एंड सेल हाई। मैं हूं ज़िया अब्बास। आज के इस एपिसोड में आपकी पहली मुलाकात हम कराएंगे जेमी जॉनस्टन से, जो कि रीमैक्स कॉन्डो प्लस के ओनर हैं और तकरीबन बिज़नेस में, रियल एस्टेट बिज़नेस में पिछले 40 साल से हैं। तो उनसे हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे और उनका भी कुछ फोरसी लेंगे कि इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहा है, रियल एस्टेट कहाँ जा रहा है। उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे समी डोसल से, जो कि प्रेसिडेंट है कनाडा पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल। उनसे ये पूछेंगे कि जब वो माइग्रेट करके आए थे और रियल एस्टेट को उस वक्त से लेके अब तक उन्होंने कैसे देखा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और एंड में आपकी मुलाकात कराएंगे फ़री चुंद्रगर, जो कि फ़री हैरतअंगेज़ फ़री। मैं इसलिए ये कहूँगा कि आपको हम ऐसे एग्जाम्पल आज दिखाएंगे अपने प्रोग्राम में कि देखें एक ऐसा स्पेस था जो उसकी क्या लुक थी, और जब फ़री ने उसमें इंटरवीन किया और डिज़ाइन किया उस स्पेस को, तो शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो स्पेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है इन टर्म्स ऑफ लुक के एक स्पेस के साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले जेमी जॉनस्टन की तरफ। जस्ट स्टे विद मी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जेमी जॉनस्टन है, ओनर रीमैक्स कॉन्डो प्लस, और इनसे चूँकि 1977 से ये ट्रेड में है, रियल एस्टेट में है, इनसे काफ़ी सारी बातचीत हम करेंगे। जेमी, हाउ आर यू? Thank you for having me, Zia, and let me just say salam to all your viewers. Walaikum salam, Jamie. Thank you very much for coming. My pleasure. You are in a trade from, what, 1977? Long time. Yeah, that's why I have no hair. You must have seen a lot of ups and downs of this market, right? Absolutely. You know, I was very active when the interest rates were even 22%. So today's rates are a real pleasure. How do you feel now? I feel excellent, and I feel very positive about the market. I know initially when you started, I believe the condo market was pretty much a very new product, right, back then. And it was non-existent, actually. Oh, really? And the first units were co-ownerships, not condos. Oh, really? Wow. Yes. Okay. Can you just share with the audience a little more about this co-ownership, and then how the condo get introduced in Toronto's market? Well, co-ownership was the first type of ownership where people had the right to use an individual unit, but they didn't really own the unit. Okay. And it was the cooperative that owned the building and the land altogether, and it made it very awkward to finance. And then they came up with a new creative way called condominiums, yeah, where the owners actually owned their individual unit, and the condo corp owned the land and the common areas. So that's what really made condominiums take off, when they changed the ownership structure from co-ops. There's one really common question coming my way, and I believe you might be handling that question on day-to-day basis as well. Number one, what is the future of condominium, and what is the future of entire real estate when it comes to Toronto market, including low-rise? Well, I'm very bullish about the Toronto real estate market for a number of reasons. We have an active number of people moving to Toronto, not just immigrants to Canada, yeah, but also people from other parts of Canada. So Toronto is continuously growing, and that's a key factor in having a strong and vibrant real estate market. I think the other thing people need to realize is that the Ontario government introduced a thing called a green belt concept. Yeah. A number of years ago. It forced all the future development of growth inside that green belt area in the GTA. And what that's led to is more intensification and higher densities for housing going forward. And that has really spurred the condominium market. And what do you think about low-rise market? Well, the low-rise market, certainly the prices are rising faster, yes, simply because there's very little new product being built. Yes. Right? So there's a real attractiveness to condominiums, and that's why so many condos are being built today, because of this need to intensify, and also because condos have become a cheaper form and more affordable form of housing for many people who live in Toronto.
And which pockets are the niche pocket when it comes to a condominium market? Well, most people prefer the downtown market. I think immigrants prefer living right downtown. Yep. That's what they're used to. The other key driver of the condo market is millennials. These are young people, Yep. under 40. They'd rather go to Starbucks than cut the grass. So they want to be downtown as well too. Wonderful. And where do you see condominium future? I think it's going to continue to grow, and the reason for that is for new construction, we just can't build any more low-rise. There's very little low-rise. So in terms of the condominium market, we need in excess of 20,000 new units each and every year just to keep up with the levels of people moving into Toronto. What would be your guideline? What would be your guidance towards buying or investing in these condominiums when we are getting new investors on day-to-day basis? So, what would be your say about that? About investors, I think for investors, they need to know where the strong rental markets are going to be. Okay. So, as you well know yourself, you're very experienced in the downtown market, and that's where most of the renting is coming from. So I'm a big believer in the downtown market for that. When you look at condominiums in the suburbs in 905, there's usually a need for about one condo building per subdivision or neighborhood, and that's just to accommodate people who want to sell their big house and move into a condo. But the market there is very limited. Okay, great. And you have seen a lot of changes in downtown, in the skyline as well. How you foresee in the next 5 to 10 years? Well, I think we're going to continue to see what we've seen over the last few years. I would say that 2013 was a market pause. I think you felt that as well. 2014 has been excellent, and I think going forward, there's nothing in the horizon to suggest any change in the marketplace. So it's going to be excellent going forward. My last question, Jamie. People are fearing that the interest rate going to go and then real estate market drops. It's not going to drop overnight. But what do you think? Up to what extent this this interest rate goes where you can see a change in the real estate market? I'm asked that question all the time, and I laugh because when I first got into the real estate market, what drove the market was inflation. Inflation was always good for real estate, and that meant higher interest rates as well too. So all I'm going to say is I don't believe interest rates are going to rise for the next 12 to 18 months. Okay. But if they do, two things are happening. You've got inflation, which is good for real estate, and you're going to have people's incomes rising at the same time, so they're going to be able to afford the higher interest rates. So you know what? I think that I wouldn't worry about that at all. I'm quite hopeful about this city, about Toronto, about Canada overall. It's a great city. It's a great city to invest. Thank you very much to join us. Definitely in the upcoming time, we can talk about real estate a lot. नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि जेमी ने अपना इतना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया और इन्होंने बहुत अच्छी बातें की आपके साथ इंटरेस्ट रेट के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से। तो यहाँ से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जस्ट स्टे विद मी। Be a part of something big. Welcome to the Canary District. 35 acres at your doorstep in Toronto's downtown east. Transit, dining, shopping, spectacular amenities. Introducing Canary Park Condominiums. Don't miss our grand opening special. Own for just $1,000 a month at Canary Park Condos. This is Toronto's next big thing. Tribute Communities creates dream homes. What makes your Tribute special? My Tribute. It's a hip urban address that really says me. My Tribute. A new home where nature and design live in harmony. My Tribute. A place where growing up is fun. Where the best days of our lives come together. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years.
ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. Remember, mortgage financing is just like a puzzle. The difference is you won't get a second chance to solve it. Choose the right broker. Call me for initial consultation. Work, play, love. Life comes together when you find your way home. Come home to Toronto's new urban living at King & Strachan. Featuring condos, townhomes, shops, parks, and more. Get to the point at garrisonpoint.ca. For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto. When you buy through Baker, you know you've bought the best. वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ समीर दोसल हैं, कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट, बहुत ही एक्टिव मेंबर कम्युनिटी का, काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी जगहों पे इन्होंने जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। इनसे हम बात करेंगे टोरंटो रियल एस्टेट के हवाले से और बहुत सी और चीज़ें भी इनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। पहली चीज़ थैंक यू वेरी मच। आई नो कि इन दिनों आपका टाइम बहुत ही लिमिटेड है, फिर भी आपने टाइम निकाला। इट्स अ प्लेजर, बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ आने की। मुझे समीर भाई ये बताएं कि इतने लंबे अरसे से आप इस कंट्री में हैं, स्पेशली टोरंटो में हैं, तो बिज़नेस को तो आप बहुत करीब से देख रहे हैं क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप प्रेसिडेंट हैं वो भी इन्हीं बिज़नेस जो है कॉम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। रियल एस्टेट को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल बेसिकली तो मैंडेट है बिजनेस प्रमोट करने का, और जहाँ तक ताल्लुक है रियल एस्टेट का, तो ज़ाती तौर पे मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ कि रियल एस्टेट और ख़ास तौर पे कनाडा में रियल एस्टेट प्राइमरीली जो है सबसे बेहतरीन बिजनेस है, बेहतरीन शोबा है लोगों को इन्वेस्ट करने का, चाहे वो घर ले रहे हैं या डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो जब मैं आया तो उसके बाद से मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने सही वक्त पे या शुरू में आने के साथ ही जब उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, उनकी सिचुएशन आप देखेंगे वो बहुत ही पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस में बैठे हैं, बिकॉज रियल एस्टेट कॉन्स्टेंटली कनाडा में बढ़ती चली जा रही है और अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। और कनाडा जो है अभी तक उस प्राइस रेंज में नहीं आया दुनिया के, जो बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं उनके मुकाबले में वी आर स्टिल मच बिलो, और बड़ी गुंजाइश है ग्रो करने की। आपका कहना ये है कि अगर आपकी जो है सैलरी या जॉब किसी भी प्राइस रेंज में हो या किसी भी पर आवर पे हो या आपका बिजनेस किसी भी लेवल पे हो, आपको साथ उसके पैरेलल में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए यार, सबसे पहले तो इंसान को ना अपनी ज़ाती रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप रेंट दे रहे हैं। थोड़े से डिफरेंशियल में अगर आप सही प्लानिंग करेंगे फाइनेंशियल, तो थोड़े से डिफरेंशियल में आप एक घर की मॉर्गेज दे सकते हैं, और घर की जब मॉर्गेज देते हैं तो सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो आपकी इक्विटी बिल्ड होती है। तो दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो इक्विटी बिल्ड हो गई, और जिस तरह जो रुझान है प्राइस इंक्रीज का, तो दोनों तरफ से जो है वो इन्वेस्टर को बेनिफिट है। आप अपना घर बनाते हैं, घर तो एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है ना। आपका कहना यह है कि आप अपनी मॉर्गेज खुद पे करें और अपने इन्वेस्टमेंट की मॉर्गेज अपने टेनेंट से पे कराएं। अगर जी, इससे अच्छी क्या बात सकती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप बहुत ही एक एक्टिव कम्युनिटी मेंबर है और आपका एक तवील जो है एक्सपीरियंस है,
تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نئے لوگ جڑتے ہیں, نئی فیملیز آتے ہیں اس کنٹری میں فار گڈ ایز اے نیو امیگرینٹ, تو آپ ان کو کس طرح گائیڈ کریں گے؟ مطلب آپ ان کو کیا کہیں گے کہ وہ آتے ساتھ ہی سب سے پہلے کیا کریں, ایسی چیز کریں جو ان کے سیکنڈ جنریشن کے لیے فیزیبل ہو, ان کے اپنے لیے ڈاؤن دا روڈ جا کے فیزیبل ہو؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہوتی ہے جب نیا امیگرینٹ آتا ہے تو اس کو بیسکلی اپنے بیسک چیزیں کرنی ہیں, اسکول یہ وہ تعلیم وغیرہ, اس کے بعد گھر یا رہنے کی سہولت. وہ رہنے کی سہولت جو ہے نا وہ جب آپ ایز سون ایز پاسبل, میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ریڈی ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی فارم میں ریئل اسٹیٹ کی طرف جانا ہے اور انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کنسیڈر کرنا ہے کہ جی رائٹ ٹائم ہے, چھوٹا بھی کیوں نہ ہو, تھوڑے تھوڑے پیسے ڈل کے نا 10 سال گزر جائیں گے, 20 سال گزر جائیں گے, 20 سال 25 سال کی مارگیج میں آپ نے اپنی پراپرٹی کو خود اون کر لینا ہے. تو یہ بیوٹی ہے یہاں کے سسٹم کی کہ مارگیج کا سسٹم ہے کہ آپ تھوڑے سے اگر ڈاؤن پیمنٹ کر لیں تو آپ کے پاس ایک پراپرٹی ہو جاتی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں یہاں جس پیرامیٹر پہ آپ جا رہے ہیں اور اگر اس میں ایک مطلب ایسی چیزیں ہوں, ایسے ایلیمنٹس ہوں جو وہ آپ کو الاؤ کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی. بہت سے ایسے ویورز ہیں اس وقت شاید ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, وہ سب سے پہلے دیکھیں نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے انسان کو, لیکن یو آلویز گو ٹرائی. گھر بیٹھ کے آپ یہ نہ کہیں کہ جی میرا مارگیج نہیں ہوگا, میرا یہ نہیں ہوگا اور میں پیمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. دیکھیں اسی ڈگر سے, اسی پیٹرن سے ہر کوئی گزرا ہے, ٹھیک ہے. مگر آج مجھے یہ بتائیں کہ گاڈ فاربڈ اگر کوئی بیڈ ٹائم آتا ہے تو آپ کا سب سے بہترین ساتھی کون ہے؟ آپ کا وہ ٹینجیبل انویسٹمنٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیر از آلویز این اپرچونٹی کہ جی جب آپ نے انویسٹ کر دیا ہے, گاڈ فاربڈ کوئی حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو کم سے کم کچھ نہیں تو بیچنا نہیں ہے, آپ کچھ تھوڑے سے پیسے پل آؤٹ کر سکتے ہیں اس سے نا آپ کی ایمرجنسیز کے لیے. اور امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ وہ جد و جہد آپ نے جب کرنی ہے تو کرنی ہے, آپ نے آگے لے کے جانا ہے. میں تو سی پی بی سی کے حوالے سے بھی لے کے کہتا ہوں کہ جی صرف بیٹھے ہوئے کچھ نہیں ہوتا, جب تک کہ کوئی چیز ڈیولپ کرنی ہے نا یو ہیو ٹو میک دیٹ ایفرٹ. آپ کو آگے بڑھنا ہے اور کوشش اور جد و جہد کرنی ہے. بزنس کرنا ہے تو جب میں صرف خواہش ظاہر کروں گا کہ ہو جائے, میرا گھر ہو جائے, میری بزنس ہو جائے, سی پی بی سی کا مینڈیٹ پورا ہو جائے, تو جب تک جد و جہد نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کوئی چیز حاصل نہیں کریں گے. تو یو ہیو ٹو اسٹرگل, یو ہیو ٹو میک دیٹ ایفرٹ, اینڈ وی نیڈ پیپل لائک یور سیلف ٹو گو آؤٹ اینڈ ایجوکیٹ پیپل اینڈ گیو دیم دا رائٹ گائیڈنس. سب سے امپورٹنٹ تو یہی چیز ہے نا لوگوں کے لیے کہ ان کو سمجھنا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں, کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کمیونٹی میں رہ کے رائٹ گائیڈنس از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ نے ٹائم نکالا, آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا. ویورز کو ڈیفینیٹلی اس کانورسیشن سے ضرور کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹس ملے ہوں گے جو کہ آگے جا کے ان کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. ناظرین جیسے آپ نے دیکھا سمیر بھائی نے بالکل ٹھیک کہا. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے جو ہے گھر سے نکل کے اپنے بیسمنٹ میں جائیں گے اور اوپر کو رینٹ کریں گے, ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کے پاس ٹینجیبل انویسٹمنٹ ہے تو وہی آپ کے برے ٹائم کا ساتھی ہے. یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ گیسٹ کی طرف, فری چنیگر کی طرف چلتے ہیں. جسٹ اسٹے ود می. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ فری چنیگر ہے, ان سے ہم بات چیت کریں گے انٹیریئر ڈیزائن کے حوالے سے. اور اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب تک شاید آپ اگر اسکرین پہ دیکھیں تو بیفور اینڈ آفٹر کے پکچر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح 360 ڈگری اس کانڈومینیم کو چینج کیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو تھیم ہے وہ اتنا رچ ہے, کم از کم مجھے تو بہت ہی اپیل کر رہی ہے. فری سے بات چیت کرتے ہیں. فری خود آپ کو بتائے گی کہ اس پورے جرنی میں کیا کیا ہڈلز تھے اور کیا کیا مشکلات تھے, اور اس کے بعد یہ جو رزلٹ آیا یہ کیسے نکلا ہے. السلام علیکم فری. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. نائس ٹو میٹ یو اگین. تھینک یو کہ آپ شو پہ آئے ہیں. تھینک یو. بہت ہی اچھا کام, بہت ہی لائک یو نو جسے کہتے ہیں کہ جیسے اپیلنگ نہیں ہوتی ایک چیز, تو کافی جو ہے مجھے ہارڈلی آپ کو پتہ ہے نا کہ اتنا آسانی سے چیزیں اپیل نہیں کرتی. لیکن میں جب آیا ہوں یہاں پہ اور یہ چیزیں جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں, میں نے کم از کم میں نے اتنے سالوں میں کینیڈا میں خود میں نے نہیں دیکھا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ
اس تھیم کو آپ نے اسٹارٹ کیسے کیا جب آپ کو ایک ایسا کانڈو دیا گیا کہ جس کے اندر کچھ ہی نہیں تھا اور آپ نے اس کو بالکل 360 ڈگری پہ چینج کرایا؟ تو یہ ہمیں تھوڑا سا بتاتے کہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا اور کس طرح آپ نے اس پورے جرنی کو کراس کیا. آئی تھنک سب سے پہلے تو ایز اے ڈیزائنر آپ بہت لکی ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسا کلائنٹ ملے ہو از ذرا ڈائنامک سا ہوتا ہے, جو ان کا خود کا کوئی ویژن ہوتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ انہیں ایک ڈیزائنر کی ضرورت ہے اس ویژن کو پورے کرنے میں. تو یہ ایک بہت آئی گیس مجھے لکی چیز لگی کہ جو کلائنٹ تھا اسے کانڈو کے اندر داخل ہو کے ایسے فیلنگ چاہیے تھی کہ وہ جیسے ٹورانٹو کے کوئی ٹپیکل کانڈو میں نہیں ہے. صحیح. تو پھر نیکسٹ کویشچن یہ تھا کہ کس قسم کا تھیم چاہیے اسے, جو جیسے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ اچھا اسٹائل کیا چاہیے آپ کو. تو کچھ تھے لائک فرینچ کنٹری, یہ وہ 2-3 چیزیں ہم نے سوچی, بٹ دین وی پکڈ Moroccan, Middle Eastern. So it's not purely صرف Moroccan نہیں ہے یا صرف Middle Eastern نہیں ہے, but وہ cultures کی جو خوبی ہے کہ وہ بہت rich ہے. ان میں کلرز خوب ہیں, ڈیزائن, پیٹرن, پرنٹ, ہر قسم کی چیز جو انٹیریئر کو بہت ڈائنامک بنا سکتا ہے. وہ ایسو مزے کا بھی تھا. لائک آئی تھنک کیونکہ میں بھی ایک بڑے رچ کلچر سے ہوں تو مجھے بھی بہت شوق ہو رہا تھا بنانے کا. ٹورانٹو میں رہتے ہوئے سب سے پہلے تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ کیسے کیا ہے, سب امپورٹڈ چیزیں کیا کیا ہے. تو آئی تھنک it took quite a while, مطلب اس میں ٹائم لگا سورس کرنا, لائک ڈھونڈنا. سو میرے لیے آئی تھنک سب سے جو ایک دفعہ کلائنٹ واز لائک آئی وانٹ بولڈ کلرز, برائٹ کلرز, ریڈس, اسٹرانگ. تو وی اسٹارٹیڈ جیسے وال پیپر, پینٹ, فلورنگ, ہر چیز میں کلر کمبائن کر کے سورس کرنا سب سے تھا چیلنج. اینڈ آئی تھنک ڈیزائنر کو آپ جب ہائر کرتے ہیں تو یہ بہت لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے مے بی کتنا ٹائم اور ایفرٹ جاتا ہے ڈھونڈنا کہ یہ چیز کہاں سے ملے گی, کلر کوآرڈینیٹ کرنا, ایک چیز مل جاتی ہے دوسری نہیں ملتی ہے, اسٹاک میں ہوتی نہیں. تو وی گاٹ لکی ہے یہاں آج سے یا اس کانڈو میں مے بی 60-70% چیزیں ہم نے ایکچولی ٹورانٹو سے لی ہیں. سو اٹس آئی نو اٹس انبلیویبل بیکاز وین یو واک ان تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں. کچھ چیزیں ہاں موراکو کی تھیں, بٹ موسٹلی آج سے بہت زیادہ چیزیں یہاں ملتی ہیں. تو ڈھونڈنے میں بھی مزہ تو آیا بٹ چیلنج بھی تھا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یو نو واٹ, یہ چونکہ کہیں اور آپ کو وہ پروڈکٹ نہیں ملا یا وہ آپ کو جو ہے نا سرٹن سے ٹیک این ایگزامپل آف لیمپ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ لیمپ نہیں ملا تو آپ نے کوئی بھی لیمپ لا کے فٹ کر دیا, لیکن نہیں, یہاں پہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ ڈیٹیلڈ ہے. تو مجھے آپ کوئکلی ذرا بتا دیں کہ یہ جو آپ نے پوری جرنی کراس کی تھی اس میں سب سے چیلنجنگ چیز کیا تھی؟ آئی تھنک سب سے چیلنجنگ چیز ہے کہ ایک ہی اسپیس کو فرام آپ انٹر کر داخل ہوتے ہیں کہ وہ پورا ایک لگے, لائک ہر وہ فلو اور سب, اینڈ ٹو کریٹ وہ ایمبیانس یا فیلنگ جو آپ جیسے داخل ہوئے تھے, وارمتھ کی فیلنگ, لائک بینگ ویلکمڈ, لائک کہ یو نو لائٹس کے ساتھ. آئی تھنک اس کانڈو میں لائٹنگ ہیز پلیڈ اے ہیوج رول, میجر رول, لائک لائٹنگ کا بہت کمال ہے اس میں. چلے تھینک یو ویری مچ فری. Again, like you know, congratulate you for such a great work. آنے والے ایپیسوڈ میں ہم ضرور بات کریں گے. ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا کہ اتنی محنت کو صرف 4-5 منٹ میں ایکسپلین کرنا میرے خیال میں یہ خود بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل ہم بتائیں تاکہ اس سے آپ اویئر رہیں. یہاں سے میں نکلتا ہوں ایک بریک کی طرف. جسٹ اسٹے ود می. کیا آپ لاہور میں کسی آئیڈیل لوکیشن پر رہائش کے خواہش مند ہیں؟
فیروز پور روڈ اور کینال بینک روڈ سے 2 منٹ کی مسافت پر شاہ جمال روڈ پر واقع گرینڈ لگژری اپارٹمنٹس، جو دے آپ کے خوابوں کو تعبیر۔ تو آج ہی آئیے گرینڈ لگژری اپارٹمنٹس، 4 فلور پر مشتمل خوبصورت بلڈنگ، لفٹ کی سہولیات کے ساتھ، صرف 38 اپارٹمنٹس، 1، 2 اور 3 بیڈ روم کے لگژری اپارٹمنٹس، ایئر کنڈیشن روم ود ماڈرن کچن اور بہترین سہولیات سے مزین جدید ترین سیکیورٹی سسٹم، بیسمنٹ میں 80 سے 100 کاروں کی پارکنگ اور وہ سب کچھ جس کی آپ کو خواہش تھی۔ گرینڈ لگژری اپارٹمنٹس، خوشیوں کا ایک نیا جہاں۔ کانٹیکٹس project of great builders and developers. Welcome back. When considering the sale of your home, it's always a good idea to try to help potential buyers visualize themselves in your space. The reality is we are all emotionally affected by our surroundings. You would not believe how many of our clients have fallen in love with a property solely based on the way they felt as they walked through it. To help in this process, you may consider doing things such as depersonalizing your home, meaning taking down some of your personal photos and maybe putting away some of your personal mementos. This helps a lot. Also, you may want to realize the scent of your home is very important. When people walk through your home, you want it to smell neutral, clean, and fresh. And lastly, some fresh cut flowers will always make a lasting impression. So just a few things today to help you with your speedy sale. Back to you, Zia. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने इस इंटरेस्ट रेट को भी कवर करने की कोशिश की। इन्फ्लेशन पे बड़ी बात हुई। आपने ये देखा कि कनाडा पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के प्रेसिडेंट ने रियल स्टेट को कैसे कवर किया, उनके नज़दीक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट क्या है, बिज़नेस क्या है, और फिर आपने एंड में आके फ़री का बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो देखा कि फ़री ने स्टार्ट से लेके एंड तक क्या ऐसी चीज़ें की और हैरत अंगेज़ अंदाज में स्पेस को चेंज किया जो कि अनबिलीवेबल है। तो यहाँ से मुझे दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड पे। अल्लाह हाफ़िज़।